فیکٹری ہے، اس کو کون سنبھالے گا اگر میں جہاد میں گیا مر گیا تو؟ میرا اتنا عالیشان گھر ہے، میں نے تو 60 سال کمائی کی، اب گھر بنایا، اور یہ کہتے ہیں جہاد پہ نکلو۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن ہے۔ اللہ فرما رہے اپنے گھروں میں جائیں، سورہ توبہ آیت 24 کو جا کے پڑھ لینا۔ فرمایا اگر یہ تمہیں چیزیں زیادہ محبوب ہوں، یہ چیزیں تمہیں روک رہی ہوں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اگر کسی کا یہ باطل نظریہ ہو تو پھر کیا کرے؟ فتربصوا، تو پھر راستے کو دیکھو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کسی وقت بھی اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا، کسی وقت بھی تمہارے حق میں، تمہارے لیے اللہ کا کوئی نیا حکم نازل ہو جائے گا۔ کب؟ جب ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، 3 باتیں آئی، ان میں کسی ایک چیز کی وجہ سے ہم رسول اللہ کی بات یا رسول اللہ سے ان میں کوئی چیز ہمیں زیادہ پسند ہو، محبوب ہو، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے جو ہمیں جہاد میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، تو پھر اللہ کے حکم کا کیا کرو؟ یہ اللہ نے دھمکی دی ہے اس بندے کو، اور ساتھ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ویسے ہی ہدایت نہیں دیتا۔ ان تینوں کا نظریہ ذہن میں، سب سے پہلے کا نظریہ کیا تھا؟ حاجیوں کی خدمت کرنا، بہت بڑی بات، کوئی شک نہیں۔ دوسرے کا تھا حرم کی زیارت کرنا، اگر کسی دیوار کو تعمیر کی ضرورت ہے تو کروا دینا، اور تیسرا کہتا تھا نہیں، اسلام کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے جہاد۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے اس میں جہاد والے کو ترجیح عطا فرمائی ہے، وجہاد فی سبیلہ، کس کو ترجیح دی ہے؟ کہ یہ جو جہاد والا بندہ ہے نا، اس بندے کی بات ٹھیک ہے، سب سے بڑی عبادت پھر جہاد ہے، سب سے بڑی عبادت پھر کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اب اس آیت کے تحت اگر آپ غور کریں، اس وقت فلسطین میں، غزہ میں جو یہود و نصارہ کفار ظلم ڈھا رہے ہیں، اور اسلامی حکمران، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی پورے ورلڈ میں اسلامی ملک ہیں ان سب کی بات کر رہا ہوں، کوئی کیوں نہیں جاتا ان کی مدد کے لیے؟ کبھی غور کیا آپ؟ اسی آیت میں سارے بند کھڑے ہیں، اسی آیت میں سارے بند کھڑے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے میں آپ کو سمجھاؤں کیسے بند کھڑے ہیں۔ اب جو حالات ہیں غزہ میں، اسلامی حکمرانوں پہ جہاد کیا ہو چکا؟ کچھ نہیں ہوتا، جہاد کیا ہو چکا؟ اب ان میں کوئی تو اس لیے نہیں جاتا ہوگا کہ اس نے امریکہ کو راضی رکھنا ہے، حالانکہ حکم تو تھا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ کا حکم ہے جاؤ، اور وہ کہتا نہیں امریکہ ناراض ہو جائے گا، رسول کا حکم ہے جاؤ، اور وہ کہتا نہیں فلاں ناراض ہوتا ہے، وجہاد فی سبیل ہے، اللہ کا حکم ہے سب کچھ چھوڑ کے جہاد میں نکلو، اور وہ نہیں جا رہا، اور کوئی کہتا ہے اگر جہاد میں ہم چلے گئے تو جہاں سے قرض لیتے ہیں کل کو وہ ہمیں قرض نہیں دیں گے۔ یہ سارا 14 صدیاں پہلے رب نے ذکر فرما رکھا، ان کو مال کی کمی کی پریشانی کھا رہی ہے، آپ کے لیے نہیں کھا رہی، یہ بھی ذہن میں، ورنہ بتائیں وزیر اعظم صاحب بتائیں، ہمیں پچھلوں سے سروکار نہیں، جو موجودہ ہے ہم اس سے بات کر رہے ہیں، جتنے قرضے آئے کہاں کہاں امت کے اس پاکستان کی سلطنت کے بندوں پہ کہاں کہاں لگے ہیں، تفصیل ذرا شائع کریں نا، مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں کہ وہ کس تنظیم و تحریک کا وزیر اعظم، میں کیونکہ کسی تنظیم کا بندہ ہی نہیں ہوں، میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق، اور اللہ کے فضل سے آج تک میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا، جس بندے کا جس سے تعلق ہوتا ہے کم از کم اس کو ووٹ تو دیتا ہے نا، میں نے آج تک کسی کو ووٹ نہیں دیا، میرے نزدیک جب کوئی صورتحال بنے گی قرآن و سنت کے مطابق میں پھر ہی ووٹ دے سکتا ہوں، اس سے پہلے کوئی ارادہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب ہمارے لیے نہیں فکر مند کہ قرض رک جائیں گے، ہمارے اوپر کتنا قرض لگتا ہے، ہمارے تو اسلام کے خلاف قرض آتے ہیں، جب بھی قرض ملتا ہے ملک کو وہ اسلام کے کئی احکام کے خلاف پہلے شرائط رکھتے ہیں، تم یہ کرو گے اپنے ملک میں، یہ کرو گے، یہ کرو گے، پھر تمہیں قرض ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہماری تو مخالفت پہ قرض آتا ہے، ہم ایسے قرض پہ پیشاب ہی نہیں کرتے جس کی وجہ سے پہلے قرآن کے اصول کو توڑنے پہ شرائط لکھی جائیں، ہم اس قرض پہ پیشاب بھی نہیں کرتے جس قرض کے لینے سے پہلے کافروں کی بات مانتے ہوئے حدیث مصطفیٰ کی مخالفت کرنی پڑے۔ ہمارے لیے نہیں آتا، کسی کو مال کی کمی کا ڈر، کوئی اللہ کے مقابل کسی اور سے ڈرنے والا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، رسول کے حکم کو چھوڑ دیا، قرآن کے حکم کو چھوڑ دیا،
جی فلاں یہ ہو جائے گا تو فلاں. او بھائی یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اسلامی حکمران، یہ کافر آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ صرف ان لوگوں نے آپ کو ڈرا رکھا ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں، یہ صرف کھوکھلا پن ہے. کیا ہے؟ تمہیں بزدل بنا دیا گیا، تمہیں اپنی غلامی کی زنجیروں میں انہوں نے جکڑ رکھا ہے کہ جیسا ہم کہیں گے ویسا ہوگا. تم نے رب کی بات کو چھوڑ دیا کافروں سے دوستی نبھانے کے لیے، تم نے رسول کی بات کو چھوڑ دیا کافروں سے یارانے پورے کرنے کے لیے، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا یہود و نصارہ سے تعلق بحال رکھنے کے لیے، تم نے حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا یہود و نصارہ سے تعلق بحال رکھنے کے لیے. سچ بتائیں، جو بندہ اتنے بڑے جرائم کر رہا ہو رب کے ہاں، اس سے گھٹیا انسان اور کوئی ہو سکتا ہے؟ خواہ یہ کوئی بھی ہو، خواہ ایسا کام کرنے والا، خواہ میں بھی ہوں، تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے. اسلام سب کے لیے ایک جیسا حکم دیتا ہے، اسلام سب کے لیے ایک جیسا حکم دیتا ہے. قربان جاؤں ان لوگوں کے بارگاہ عالیہ میں کہ جن لوگوں نے اس آیت کا پورا حق ادا کر کے دکھایا تھا، اور پورے اسلام میں اس پوری آیت پہ عمل کرنے والے لوگ پتہ کون ہیں؟ صحابہ کرام. پوری پہلے قل ان کان آباؤکم سے لے کر آخری جملہ اللہ نے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اپنے رہائش کے مکانوں تک ہر چیز کو انہوں نے ٹھکرا دیا. رب رسول کو مقدم رکھا ہے. رب رسول کو کیا رکھا ہے؟ ہر چیز کو ٹھکرا دی. میں آپ کو باقاعدہ حوالے سے بات کروں گا. ہر چیز کو ٹھکرا کے رب رسول کو مقدم رکھا. حکم کیا آیا؟ اگر اللہ رسول سے تمہیں اپنے والدین، تمہیں بچے، بھائی بہنیں، بیویاں اگر تمہیں زیادہ پسند ہوں تو پھر راہ دیکھو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف حکم کیا آتا ہے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو کوئی ہدایت. جناب عمر کی بات، عمدۃ القاری شرح بخاری، بڑی بہترین بات لکھی ہے علامہ بدر الدین عینی حنفی رضی اللہ تعالیٰ. ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مفہوم حدیث، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے بیوی بچے، ہر ایک سے بڑھ کر جب تک مجھ سے پیار نہیں ہوگا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جناب عمر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے میں اعلان کر رہا ہوں کائنات کی ہر چیز سے آپ مجھے بڑھ کر ہیں الا نفسی. اور ایسے لوگ کھڑے ہی ہمیں دین سمجھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ہر چیز سے بڑھ کے جناب سے محبت ہے الا نفسی، سوائے اپنی جان کے. فرمایا عمر پھر ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تک پھر ایمان نہیں مکمل ہوا. عرض کی اپنی جان سے بھی بڑھ کے جناب سے محبت ہے. فرمایا ہاں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. اب قرآن نے کیا کہا؟ اللہ رسول کے مد مقابل سامنے کون آ جائے؟ آباؤکم، سب سے پہلے باپ کا ذکر ہے. سورہ المجادلہ اس کی آخری آیت ہے. آئیے اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں. فرمایا تمہارا باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے اگر اللہ رسول کے مد مقابل تمہیں زیادہ محبوب ہوں تو پھر انتظار کرو رب تمہارے خلاف کوئی حکم نازل، تم فاسق ہو. اگر یہ چیزیں بیچ میں مال، تجارت، کاروبار، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں تمہیں روکتی ہیں تو تم فاسق ہو. کوئی اس لیے جہاد میں نہیں جاتا جی میری تو دکان کا مسئلہ ہے تو فاسق ہو گیا. کوئی اس لیے جہاد میں نہیں جاتا میری تو شادی کوئی 2 ہفتے ہوئے، فاسق ہو گیا. کوئی اس لیے جہاد پہ نہیں جاتا حالانکہ جہاد فرض عین ہے کہ میرے تو بیوی بچے ابھی ان کا کون، فاسق ہو گیا. اور رب نے ناراض ہو کے فرمایا میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ توبہ آیت 24 ہے. اب دیکھتے ہیں صحابہ کرام اس بارے میں کیا کرتے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں یہ جو آیت ہے سورہ مجادلہ والی یہ ان نفوس قدسیہ کے حق میں نازل ہوئی ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنگ احد میں ایک طرف رب رسول کا حکم تھا کہ غزوے میں جاؤ، یہ جنگ احد کی بات کر رہا ہوں، اور ان کا باپ اس وقت مشرکین کے ساتھ تھا. کہ ان کا باپ بھلا ابو عبیدہ بن جراح کا والد جنگ احد میں کن کی طرف سے کھڑا تھا؟ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا ایک کے مد مقابل جنگ ہوتی تھی، ابو عبیدہ کے سامنے اس کا باپ ہی آ گیا. ادھر رب رسول کا حکم ہے، ادھر کون آ گیا؟
اور رب نے فرمایا قرآن میں اگر تمہارے ماں باپ اللہ رسول کے مد مقابل تمہیں زیادہ پسند ہوں، تم فاسق ہو، صدقے جاؤں صحابہ پہ، احد کا میدان ہے، مدینے کی دھرتی ہے، ابو عبیدہ تلوار لے کے کھڑے ہیں، سامنے کافروں کی صف سے کون آتا ہے؟ الجراح، ان کا باپ۔ فرمایا رب رسول پہلے، باپ بعد میں، تلوار چلائی، باپ کو جہنم رسید کر کے رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ دوسرے نمبر پہ فرمایا نا بیٹے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ بدر کی بات، اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا ابھی تک اسلام میں نہیں آیا تھا، جو بعد میں آ گیا تھا، وہ ادھر سے پکار رہا تھا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ ادھر رب رسول کا حکم ہے، ادھر بیٹا آ گیا، صدیق اکبر تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا میں کھڑا ہوں، آ جا، میں تجھے پہنچاتا ہوں جہاں تو پہنچنا چاہتا۔ ادھر میرے مصطفیٰ کی نگاہ پڑ گئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا پکار رہا ہے، اجازت دے میں اس کو پہنچا دوں۔ فرمایا نہیں، کیونکہ سرکار کچھ اور دیکھ رہے ہیں، اس نے بعد میں آ جانا ہے، یہ بعد میں سرکار کا صحابی بن گیا تھا بعد میں۔ فرمایا نہیں ابوبکر آپ نے نہیں جانا ان کے مد مقابل، کیونکہ آپ کی ذات سے اللہ نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اے ابوبکر آپ میرے لیے، میرے کان بھی ہیں، میری آنکھیں بھی ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے اس کے مد مقابل۔ وہ تو تل گئے تھے نا، اگر سامنے بیٹے ہوں، ادھر رب رسول اور جہاد کا حکم ہو تو رگڑ کے رکھ دو، کہا میں آ گیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ابوبکر واپس ہو جاؤ، ظاہر ہے آپ مختار ہیں، ابوبکر کو واپس آنا پڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں، ان کا ایک بھائی تھا، مصعب بن عمیر کا بھائی عبید بن عمیر۔ مصعب صحابی ہیں، یہ جنگ احد کی بات کر رہا ہوں، اور جو ان کا بھائی ہے عبید بن عمیر، وہ مشرکین کی طرف سے ہے، جنگ احد کی بات ہے، بھائی کے سامنے بھائی آ جاتا ہے، اور سورہ توبہ آیت 24 فرمایا اگر تمہارے بھائی تمہیں اللہ رسول اور جہاد کے مدد زیادہ پسندیدہ ہوں تو تم پھر فاسق ہو۔ بھائی سامنے آتا ہے، فرمایا آ جا، جیسے سامنے آیا تلوار چلا کے جہنم رسید کر دیا۔ اب دیکھتے جائیں آپ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب خلیفہ ثانی، جب آپ نے جنگ بدر کے اندر اپنے حقیقی ماموں کو سامنے پایا تھا، اپنی ماں کے حقیقی بھائی کو، قرآن میں آیا نا وہ عشیرہ کا لفظ آیا، تمہارے قریبی بعیدی رشتہ دار۔ حضرت عمر نے اس جملے کو پورا کیا، ماموں سامنے آیا، فرمایا ماموں اللہ رسول پہلے تو بعد میں ہے، جہاد پہلے تو بعد میں ہے، آ میرے مقابلہ۔ کیا مقابلہ تھا؟ جناب عمر نے تلوار چلائی اور ماموں کو جہنم رسید کر دیا۔ جناب عمر نے آیت کو پورا کیا۔ آگے قریبی بعیدی رشتہ دار جناب حضرت علی، جناب حضرت حمزہ، امیر حمزہ، جو اللہ کے بھی شیر ہیں، مصطفیٰ کریم کے بھی شیر ہیں، ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے قریبی بعیدی رشتہ دار عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے ان کے قریبی رشتہ دار تھے، خاندان والے تھے، لیکن جیسے ہی سامنے ہے فرمایا نہیں، اللہ رسول جہاد پہلے، رشتہ داریاں بعد میں، تلواریں اٹھائیں اور ان کو جہنم رسید کر دیا۔ جب یہ سارے معاملات ہوئے، ایک صحابی اب رہ گیا، اس آیت 24 میں سے ایک رشتہ رہ گیا، کون سا؟ ایک بیوی والا رشتہ رہ گیا۔ ابو داؤد کے حوالے سے میں نے کئی بار یہ حدیث آپ کو پہلے ذکر کی ہے، ایک صحابی ہیں، ان کی بیوی نبینہ ہے، اللہ نے ان کو 2 بیٹے بھی دے رکھے ہیں، لیکن میرے آقا کے خلاف وہ بولتی ہے، میرے آقا کے خلاف، فرمایا یہ جملہ برداشت نہیں ہوگا، دوبارہ بولی، خنجر اٹھا کے جہنم رسید کر دیا۔ رب نے قرآن نازل کر دیا، جو سرکار اے حبیب آپ کی محبت کو پہلے اور بیوی کو بعد میں رکھے، میرے نزدیک وہی جنتی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تیرے پیارے صحابی نے اس لیے بیوی کو مارا ہے کہ وہ تیرے خلاف زبان درازی کر رہی تھی۔ اللہ نے سورہ مجادلہ کو نازل فرمایا، اس میں سارا کچھ یہی ہے کہ پکے ایمان والے وہ ہیں، ان کے ایمانوں پہ اللہ نے، ان کے دلوں پہ ایمان کے مہر کو پختہ کر دیا ہے۔ جنت والے وہ ہیں، اللہ کی رحمت والے وہ ہیں، پکے جنتی وہ ہیں جو اللہ رسول کے مد مقابل نہیں دیکھتے کہ سامنے باپ ہے،
سامنے بیٹا ہے، سامنے بھائی ہے، بیوی ہے، رشتہ دار ہے، کچھ ہو، وہ جہاد کو، اللہ رسول کے حکم کو پہلے رکھتے ہیں، باقی تمام چیزوں کو۔ فرمایا یہی اللہ کی جماعت ہے اور یہی کامیاب جماعت ہے۔ اب دو آیات کو ملانے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ کائنات میں، آپ کی زندگی میں جب کبھی بھی کہیں جہاد فرض ہو جائے اور آپ کے لیے جانے کے مواقع بھی موجود، دیکھیں نا، اب تو ہم جا نہیں سکتے غزہ میں، اب تو ہمارے لیے مواقع نہیں ہے، راستے ہمارے نہیں ہیں۔ اگر آج حکومت پاکستان سلطنت اسلامیہ میں اعلان کر دے جو غزہ اور فلسطین میں جہاد پہ جانا چاہتا ہے، ہم اس کی ٹریننگ بھی مکمل کریں گے، اس کو وہاں تک پہنچائیں گے، اس کی ساری ضروریات پوری کریں گے، ہم سب پہ جہاد فرض ہو جائے گا۔ اور پھر اسی آیت کو ذہن میں رکھنا، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ میری بیوی کا کیا ہوگا، میری بچیوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے والدین کا کیا ہوگا، بہن بھائیوں کا کیا ہوگا، میری جناب تجارت کا کیا ہوگا، میری مل کارخانہ فیکٹری کا کیا ہوگا، میرا جو اتنا سارا بینک بیلنس پڑا ہے، اتنے پلاٹس ہیں، اتنی دکانیں، پلازے، یہ وہ گاڑیاں، ان کا کیا ہوگا۔ فرمایا اگر تو نے ان کو دیکھا اور تو نہ آیا تو تو کیا ہے، ذرا اونچی بولنا ہے، فاسق ہے، اور اللہ فاسقوں کے لیے عذاب ہی نازل کرتا۔ اور اگر تو میرا بندہ ہے، جیسا کہ صحابہ کی میں نے سیرت پر سنائی، تو پھر ہر چیز کو چھوڑ کے جہاد میں چلے آنا تیرا کام ہے، اور بغیر حساب کے جنت الفردوس کا وارث بنانا تیرے رب کا کام ہے۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیں، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب کبھی بھی اسلام کے مطابق جہاد کی بات آ جائے، اس کا فیصلہ آپ کے زمانے کے مفتیوں نے کرنا ہوتا۔ یہ نہیں ہے جی فلاں نے کہہ دیا آپس میں لڑو جہاد، نہیں، جہاد ہمیشہ کافروں کے خلاف ہوتا ہے، جہاد ہمیشہ آپس میں لڑنا دہشت گردی ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ جب کبھی بھی جہاد فرض ہو جائے تو قرآن کی روشنی میں نظریہ عقیدہ کیا رکھنا ہے آپ نے، ہم کسی چیز کا لحاظ رکھے بغیر جب فرض ہوگا انشاءاللہ کود پڑیں گے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کو سمجھ کر دین کے ہر شعبے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔